أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وَإِذَا جَاءَهُمْ اور جب آیا ان کے پاس امر معاملہ کوئی بات کوئی امر من الامن امن میں سے یعنی اس میں خوشی کی بات ہے خوشخبری ہے او الخوف یا اس میں کوئی خوف کی بات ہے کوئی ڈر ہے جو بھی معاملہ ان کے سامنے آیا اذاعوا به تو انہوں نے اس کو نشر کر دیا اذاعوا لفظ نشر کرنا اور ریڈیو کو عربی میں مذاع کہتے ہیں اذاع اور جو خبریں پڑھنے والا ہے نا اس کو مذیع کہتے ہیں مذیع خبر سن جو پڑھتا ہے ریڈنگ کرتا ہے جو خبروں کی اذاعوا اسی سے ہے کہ وہ پھیلا دیتے ہیں نشر کر دیتے ہیں بھی اس معاملے کو اس خبر کو ولو اور اگر ردوہ لوٹاتے اسے یعنی اس خبر کو الی الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وَإِلَىٰ اور طرف اولی الامر منہم ان میں سے جو اولی الامر ہیں یعنی جو حکام ہیں یا جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے لعلمہ تو ضرور وہ جان لیتا اولی الامر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے تو رسول ضرور جان لیتا الذین یستنبطونہ منہ وہ لوگ جو اس معاملے سے استنباط کرتے ہیں ان میں سے یستنبطو یہ جو ہے نا لفظ اس کا اصل میں ہے نبطا اور نبطا کا معنی ہوتا ہے یہ چھپی ہوئی چیز کو تلاش کر لینا اور عربوں میں چونکہ پانی بہت کم ہے صحرا ہے تو وہاں پہ کچھ خاص اسپیشلسٹ لوگ ہیں جن کو نبتی کہتے ہیں وہ صحرا میں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر یہاں پہ کھدائی کی جائے گہرائی میں تو یہاں پہ پانی ہے ہم نے بھی ادھر دیکھا ہے پہاڑی علاقوں میں بھی 2 سٹکیں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اور جہاں پہ وہ 2 ملتی ہیں کہتے ہیں جی ادھر بور کرو جی ادھر پانی ہے تو عربی میں ان کو نبتی کہتے ہیں تو نبتا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کھدائی کے بعد جو سب سے پہلے پانی جو برآمد ہوتا ہے نا اس کھدائی میں اس کو نبت کہتے ہیں تو استنباط کہنا کہ اس یہ اوپر ساری مٹی پڑی ہوئی ہے معاملہ چھپا ہوا ہے پانی چھپا ہوا ہے تو اس کو سب کو ادھر ادھر کر کے اصل تہ تک پہنچ جانا کہ معاملہ ایسا بکھرا ہوا ہے پھر اس کی تہ تک پہنچنا یہ استنباط ہے جیسا کہ قرآن کی آیتوں سے استنباط کیا جاتا ہے
حدیث سے استنباط کیا جاتا ہے کہ اس میں سے یہ احکام مستنبت ہوتے ہیں، تو وہیں سے یہ لفظ ہے یستنبتو، تو وہ اس معاملے کی چھان بین کر کے اس میں سے وہ جان لیتے، اصل طے تک پہنچ جاتے. ولو، اور اگر لا فضل اللہ، نہ ہوتا فضل اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمتیں نہ ہوتی تم پر، لاتبعتم الشیطان، تو تم ضرور اتباع کرتے شیطان کی، الا قلیلا، مگر تھوڑے. اب ہم ان آیتوں کو ذرا غور سے اور تفسیر سے دیکھتے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کیا گائیڈ کیا ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، پہلی بات یہ ہے. اور جب آئی ان کے پاس کوئی بات، امر، معاملہ، بات، خبر، من الامن، امن میں سے، او الخوف، یا خوف میں سے، دو چیزیں ہیں. امن کی خبر کیا ہے کہ جس میں خوشخبریاں ہوں، مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، امن کی خبر ہے، خوش کی خبر ہے، یہ فائدہ ہوا ہے مسلمانوں کا، اتنا علاقہ فتح کر لیا ہے. خوف کی خبر کیا ہے کہ وہ دشمن حملہ آور ہونے والے ہیں، فلاں محاذ پر مسلمان جو ہیں وہ شکست کھا گئے ہیں. خوف کی خبر کیا ہے، دشمنوں نے اتنا اسلحہ تیار کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، ڈرانے کے لیے. تو یہ بات ہو رہی ہے، جب ان کے پاس یہ بات پہنچتی ہے تو وہ بغیر کسی تحقیق کے اذاعوا بھی اس کو نشر کرتے. تو یہاں پہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات سے یعنی روکا ہے کہ کوئی بھی بات ہمارے پاس آ جائے تو اس کو نشر نہیں کرنا، یعنی پھیلانا نہیں ہے. تو یہ معاملات اکثر ہوتے ہیں معاشروں کے اندر، خاص طور پر جب آپ کی جنگ ہو رہی ہے، آپ کسی کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، تو مسلمان تو ہر وقت حالت جنگ میں، ہر طرح سے کفر ان کے اوپر ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ اس کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسی جھوٹی خبریں گڑ گڑ کے معاشرے کے اندر فساد پھیلاتے ہیں. اور ان کا کام ہی تب بنتا ہے کہ جب امن نہ رہے اسلامی معاشروں کے اندر. تو اس کا حل یہ ہے کہ جو بھی بات پہنچے آپ تک، آپ آگے نہ پھیلائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری بتائی ہے. یہ کمزور لوگوں کی، ایمان والوں کی بات ہوئی ہے. وہ لوگ یا تو منافق ہیں یا کمزور ایمان کے ہیں. وَإِذَا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس آتا ہے کوئی معاملہ، امر، کوئی بھی معاملہ، نکرہ ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، کوئی خبر ہو سکتی ہے، کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. اور دو ہی صورتیں ہیں، یا وہ خوشی کی بات ہوگی یا غمی کی بات ہوگی. تو وہ اس کو سنتے ہی اس کو جناب پھیلانا شروع کر دیتے. اور آج یہ اس وقت کی بات ہے جب نشر و اشاعت کے معاملات اتنے سریع اور نہیں تھے، لوگوں کے پاس اتنا وسائل نہیں تھے، نہ ریڈیو تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ موبائل تھا. اس زمانے کی یہ بات ہے. قرآن جس دور میں اترا ہے وہاں کہاں تک پہنچاتے ہوں گے، ادھر سے سنی ادھر سے سنی ہے چند ایک لوگ. ابھی جو ہے معاملہ، یہ تو اس بات کی ہمیں ابھی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے پاس نیٹ پر کوئی خبر آتی ہے تو ہم جناب اس کو آگے شیئر کرنا شروع کرتے ہیں، کوئی جماعتوں کی طرف سے، کوئی گروپوں میں، کوئی ایسے. اور وہ خبر کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے، اور ہوتی وہ جھوٹی ہے، جس کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر ایسی بے چینی، بے قراری اور فساد اور قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے. بعد میں جب معاملات ٹھنڈے ہوتے ہیں، تحقیق ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے تو اصل کہانی تو کچھ اور تھی، اصل تو یہ معاملہ ہی نہیں تھا. جیسا کہ پچھلے دنوں میں وہ
وہ کالج پنجاب کالج میں واقعہ ہوا، ہاں جی، تو اس کی جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کوئی حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں، جو وہ لڑکی بتاتے ہیں جس کے ساتھ ہوا وہ تو وہ ہے نہیں، وہ کہیں اور سے گری تھی، اور معاملات کچھ اور تھے اور رنگ کچھ اور دے کے آگ لگا دو، توڑ پھوڑ کر دو، فساد بپا کر دو ملک کے اندر۔ تو ایسی چیزوں سے جب کوئی معاملہ آپ کے پاس پہنچا ہے، کوئی خبر پہنچی ہے، تو سب سے پہلی بات کہ آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، کیونکہ وہ آپ کے معاملہ نہیں ہے وہ، اور اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کو کہا کہ کیا کریں، ان کو کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے تھا، ردوہ الی الرسول، یہ رسول کے زمانے میں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبر آئی ہے تو سب سے پہلے مشورہ کریں، اللہ کے رسول کو بتائیں کہ یہ معاملہ ہے۔ اور دوسرا، اب اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں ہے تو پھر کس کے پاس معاملہ پہنچایا جائے، الی اولی الامر منہم، جو اولی الامر ہے۔ ولی الامر وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں جو حکومت کی باغ ڈور ہے، صاحب اقتدار ہیں، عقل مند ہیں، شعور والے ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، تو ان سے بات کرے، اور پھر وہ لوگ جو ہیں اس پہ غور و فکر کر کے الذین یستنبطونہ منہ، وہ استنباط کریں گے کہ یہ جو بات ہے اس کو قریدیں گے، اس کی تحقیق کریں گے، اس کی تہ تک پہنچیں گے، اور اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا۔ جب وہ کوشش کریں گے تو یہ اللہ کا فضل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور فضل سے تمہیں یہ طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی خبر آئے آپ نے اس کو نشر نہیں کرنا، اگر تو وہ جھوٹی خبر ہے تو آپ جھوٹوں میں شامل ہو جائیں گے، اگر وہ بہتان ہے تو آپ بہتان لگانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسا گناہ آپ کے سر آئے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ آپ کاذبین کی لسٹ میں لکھے جائیں، یا آپ اپنے معاشرے کے اندر فساد کا باعث بن جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ بات کہاں تک پہنچے گی۔ اس لیے معاملات میں خاموشی اختیار کریں، اس کو نشر نہ کریں، اور اس سے تحقیق کا معاملہ جو ہے نا وہ ان کے سپرد کریں جو اس پر مامور ہیں، جن کا کام ہے، جن کو پتہ ہے کیسے تحقیق کرنے، ان کے پاس وسائل ہے تحقیق کرنے کے، ان کے پاس خبر پہنچا دیں، آگے وہ تحقیق کر کے معاملے کی تہ تک پہنچ کر وہ معاملہ سلجھائیں۔ پھر اگر وہ خبر نشر کرنے کے قابل ہے، اس میں مصلحت ہے تو وہ نشر کریں، اگر اس میں مصلحت نہیں ہے، خرابی ہے، تو پھر اس کو نشر بھی نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں گائیڈنس ملی ہے اس آیت میں، تو یہ آج کل ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے کہ کتنی جھوٹی باتیں ہیں جو اس موبائل کے ذریعے سے، یہ گروپوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہیں، اور ہمیں ان کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا اور ہم اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ وہ شیئر کرنا عزا ہے، اس کو پھیلانا ہے، وہ اس کو نشر کرنا ہے، تو ہم اس گناہ میں، اگر وہ جھوٹی کوئی حدیث ہے کسی نے گھڑ کے ایسے نشر کر دی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، تو اسے اولی الامر کے پاس پیش کریں، علماء سے پوچھ لیں کہ یہ صحیح ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں، اس کی تحقیق کیا کی ہے، اس میں امام بخاری کی اس میں کیا رائے ہے، اس میں جو محدثین ہوئے ہیں، اس فن کے جو ماہر ہوئے ہیں، حدیث کے ماہر، ان کی اس میں کیا رائے ہے، تاکہ آپ کے پاس جو ان کا استنباط ہے صحیح نتیجہ وہ آپ کے پاس پہنچ جائے، اور نہ آپ کا دین خراب ہو، نہ آپ کا اخلاق خراب ہو۔ تو یہ گائیڈنس اس آیہ کریمہ میں ملی ہے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، جب آپ بات ان تک پہنچائیں گے جو اولی الامر ہیں تو وہ اس میں سے استنباط کریں گے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اب یہاں پہ یہ بات، اور اگر اللہ پر تم پر فضل نہ ہوتا
ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا تو تم ضرور شیطان کی اتباع میں لگ جاتے مگر تھوڑے ہی لوگ ہیں جو بچتے. تو یہاں سے مطلب یہ ہوا معنی اس کا کہ اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی گائیڈنس ہے تمہارے لیے. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حجرات میں فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ کہ جب کوئی آئے منافق خبر لے کر تو اس خبر کی پہلے تحقیق کر لیا کرے، اس کی کھوج لگا لیں، تحقیق کر لیں کہ یہ خبر کہاں تک درست ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تم پر. اور جو اس کو نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں آگے بڑھتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان. تو یہ اللہ کا فضل ہے تمہیں، اللہ نے یہ بات بتائی ہے، اس پہ قائم رہو گے تو شیطان کی پیروی نہیں کرو گے. اگر اس کو پھیلانا شروع کر دیا تو تم شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤ گے، تم ضرور شیطان کی اتباع کرو گے. الا قلیلا، یہ الا قلیلا آ گیا مگر تھوڑے. یہ دو طرح کے قلیل ہیں. ایک یہ کہ تم اکثر معاملات میں تم شیطان کی پیروی کرو گے، اگر ایک شخص ہے تو بہت تھوڑے معاملات میں وہ شیطان کی پیروی نہیں کرے گا. تو دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے اکثریت لاتبعتم الشیطان شیطان کی پیروی میں لگ جائے گی الا قلیلا مگر تھوڑے لوگ ہی بچیں گے جو اس کی پیروی میں نہیں لگیں گے. اب ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں تو جتنا فساد ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس کا مین سبب جو ہے نا اس حکم پہ عمل نہ کرنا ہے. اللہ کے اس تعلیم کو ہم نے پس پش ڈال دیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے عقل مند ہیں، عقل کل سمجھتے ہوئے جو بات بھی آئی آگے شیئر کر دو، کتنی زبردست ہے، آپ کو پسند آ گئی، آپ کی ذہن کے مطابق ہے، آپ کی خواہش کے مطابق ہے، آپ کی ہوا کے مطابق ہے، چلو جی پھیلاؤ اس کو. تو یہ شیطان کی پیروی ہے جس کی وجہ سے فساد ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے. ہم سب فساد سے تبھی بچ سکتے ہیں جب اللہ نے جو ہمیں حکم دیا وہ جانتا ہے کہ کس میں ہمارا بھلا ہے. تو ہم اگر وہ کریں گے تو بھلائی پالیں گے، اگر مخالفت کریں گے تو پھر ہمارا نقصان ہے، پھر شیطان کی اتباع ہے. تو اللہ ہمیں اپنی اتباع کی توفیق دے، اپنے احکامات کو ماننے کی توفیق دے، قرآن پر تدبر، تفکر، تفقہ، تأمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.